ماں کو اکثر بڑے بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، سب سے بڑے سے اور سب سے چھوٹے سے۔ بڑا بیٹا ایک دو دفعہ تو آیا، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ ماں اپنے باقی بچوں سے پوچھتی ہے تمہارا بڑا بھائی کہاں ہے؟ کو امی وہ ذرا مشغول ہے، کسی کمپنی میں ہے، آ جائے گا، ڈیوٹی پہ رہتا ہے۔ کہا اس کی آواز ہی سنواؤ۔ کہا نہیں، آپ کا سلام ہم پہنچا دیں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا اس کی آواز تو سنواؤ، اور اگر نہیں سنواتے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ مر گیا ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہوتا، میں ہسپتال میں داخل ہوں، عرصہ دراز سے بستر پہ پڑی ہوں، وہ دیکھنے نہیں آیا۔ یہ فون کرتے ہیں اپنی ماں کو، فون پکڑاتے ہیں، بیٹے سے بات کرواتے ہیں۔ یہ کہتی بیٹا میرے باقی بیٹے میری خدمت تو کر رہے ہیں۔ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب خاص طور پہ انسان کی جیب میں اس کی تنخواہ آنے لگ جائے، اس کے پاس اپنے ذرائع آمدن ہو جائیں اور شادی شدہ ہو جائے، تو کس طرح ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ لیتا ہے۔ اللہ اس عظیم گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کتنے دن ہو گئے تمہاری آواز سننے کو ترستی ہوں، تمہارا چہرہ دیکھنے کو ترستی ہوں۔ کہا ماں ٹھیک ہے انشاءاللہ آؤں گا ملوں گا۔ کہا بیٹا آ جاؤ، کم از کم اپنا چہرہ تو دکھا جاؤ۔ یاد کر لیجئے، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، تو بیوی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ لے کر آنا، یہ لے کر آنا، یہ لے کر آنا، یہ لے کر آنا۔ بیٹوں کی بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ابو یہ لانا، ابو یہ لانا، ابو یہ لانا۔ اور کبھی دیکھا ماں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ بیٹا پہنچ کر خیریت کی اطلاع دے دینا۔ اور انسان اگر ماں سے پوچھتا بھی ہے ماں پردیس سے واپس آ رہا ہوں، تیرے لیے کیا لاؤں؟ ماں کہتی ہے بیٹا تو خیریت سے میرے پاس آ جائے، تیری شکل کو دیکھ لوں تو میرے لیے یہی کافی۔ انسان سامان لے کے گھر کی طرف آتا ہے، بیوی اس کے بریف کیسوں کو دیکھ رہی ہوتی، اس میں میرے لیے کیا ہوگا، کون سی ساڑی ہوگی، کون سا زیور ہوگا، میک اپ کی کون سی کٹ ہوگی۔ بچے دیکھ رہے ہوتے ہماری کیا کیا ڈیمانڈ ہوگی۔ اور ماں اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہی پہلا سوال یہ کرتی ہے بیٹا سفر تو خیریت سے گزرا نا، تیرے پردیس کے اندر تیرا وقت تو خیریت سے گزرا۔ یہ تنہا ایک ماں اور باپ کی ذات ہوتی ہے جس کو اپنی اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی لالچ یہی ہوتی ہے ہمارے بچے جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں، ہمارے بیٹے ہماری بچیاں جہاں بھی رہیں وہ خیریت سے رہیں۔ یہ کہتی ہے بیٹا تیری شکل دیکھنے کو ترستی ہوں، آیا۔ اس نے کچھ حامی نہیں بھری تو اس کو مزید جذباتی کرنے کے لیے ماں نے ایک جملہ کہا، میں نے تجھے 2 سال اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، کم از کم اسی کا خیال رکھ لے اور اس دودھ کی قیمت ہی واپس لوٹا دے، مرتے ہوئے اپنا منہ تو دکھا جا۔ کہنے لگا اچھا اب وہ دودھ پلانے کی ہمارے اوپر آپ احسان جتلا رہی ہیں، میں گاڑی دودھ کی پوری بھری بھی آپ کو بھیج رہا ہوں، جب تک دل کرتی رہو پیتی رہنا۔ یہ انسان بربادی کے دہانے پر ہے۔ اور یاد کر لیجئے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس دنیا کے اندر اس گناہ کی اس کو سزا ضرور مل جاتی ہے، اگلے جہاں تو ملنی ہے۔ ایک شخص اپنے تمام بیٹوں کی شادی کر دیتا ہے، سچا واقعہ، تنہا اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہ جاتا ہے، ایک خادمہ ہے، ڈرائیور ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے اس کی بیوی بھی فوت ہو جاتی ہے۔ اب یہ اکیلا کیسے گزارا کرے؟ اس کا بیٹا اس بوڑھے باپ کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یہ بوڑھا باپ، یہ بوڑھی ماں اگر آپ کے گھر میں ہے تو یاد کر لیجئے یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جس گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب یہ بوڑھا ہے، بات بات پہ ٹوکتا ہے، بات بات پہ روکتا ہے، یہ فریج کیوں کھلا ہوا ہے، یہ پانی کیوں کھلا ہوا ہے، یہ سالن کیوں کھلا ہوا ہے، فلاں چیز کیوں نہیں ڈھانپی، یہ لائٹیں کیوں جلی ہوئی ہیں، یہ اے سی کیوں چل رہا ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، غلط چیز کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا۔ اب اس کی بیوی کچھ دن تو صبر کرتی رہی، اور پھر ایک دن تنگ آ کر کہنے لگی اپنے خامد سے یا اس بڈھے کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو، اس گھر میں ہم دونوں نہیں رہ سکتے، میرے ہر کام کے اندر مصیبت ڈالتا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، میرا گھر ہے میں جو مرضی کروں۔ آج جس آدمی پر اپنے شوہر پر تو اپنا حق جتا رہی ہے، تجھے آئے تو ابھی 8 جمعے کا دن ہوا ہے، 4 دن گزرے ہیں، 8 دن گزرے ہیں، یہ باپ وہ باپ ہے جس نے اس کو بچپن سے پالا ہے۔ یہ بیمار ہو جاتا تو یہ بوڑھا باپ ساری رات اس کے لیے روتا رہتا تھا، یہ اس کا خیال کرتا تھا، یہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا تھا۔ اس پہ تو حق جتا کر اس کو باپ سے اور ماں سے توڑ دینا چاہتی ہے، اس پر اصل حق اس کی ماں اور اس کے باپ کا ہے۔ بیٹا اگر اس کے اندر غیرت ہو
تو وہ جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے اگر بیوی کی ماں سے لڑائی ہو جائے، بیوی کے باپ سے لڑائی ہو جائے؟ وہ کہ تیرے جیسی مجھے 1000 مل جائیں گی لیکن ماں باپ کی نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی اگر وہ ظلم اور زیادتی کرے۔ اگر بیوی ظلم اور زیادتی کرے ماں اور باپ پر تو پھر انسان کو ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کو گھروں سے نہیں نکال دینا چاہیے۔ وہ ڈھیلا سا تھا، چپ کر گیا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ گئی ہے اس کے پلے میں کچھ ہے نہیں، اس نے اور چڑھائی کی۔ مجبور ہو کر اب یہ بیٹا باپ کے پاس آتا ہے کہ ابا جان باہر والا جو کمرہ ہے نا، کوٹھی کے کارنر پر ہوتا ہے ڈرائیور کا کمرہ، ابا جان وہ صحن کے اندر کمرہ ہے، اور آپ چونکہ بوڑھے ہیں، آپ کو سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، تازہ ہوا کی بھی ضرورت ہے، تو کیا خیال ہے آپ کو کوٹھی کے اندر سے اس کمرے میں سے باہر والے کمرے میں شفٹ نہ کر دیں؟ بڑا ہوادار، بڑا کھلا، بڑا صاف ستھرا، ایڈا چنگا ہے تو اپنا بیڈ روم اتنے لے جا۔ اگر وہ کمرہ اتنا ہی پیارا ہے تو اپنے آپ کو وہاں شفٹ کر لو، اپنے بیوی بچوں کو شفٹ کر لو۔ نہیں، باپ کو گھر سے نکالنے کی سازش کرتے ہوئے وہ بوڑھے باپ کو لاتا ہے اور ڈرائیور کے کمرے میں اس کو رکھ دیتا ہے، ڈرائیور کو کہیں اور بھیج دیتا ہے۔ بوڑھا باپ سمجھتا ہے کہ رن مرید ہے، بڈھی مگر لگ گیا ہے، لیکن میں بھی بوڑھا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، آ کر وہاں رہ جاتا ہے۔ اب جب وہاں آتا ہے تو اس کی اہمیت گھر سے جو نکل گیا تو ختم ہوگی، کون اس کو پوچھے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، سانس گزر رہے ہیں۔ بیوی پلاسٹک کی ایک پلیٹ کے اندر کھانا رکھ کے چھوٹے بچے کے ہاتھ، کبھی خاتمہ کے ہاتھ بیچتی ہے۔ دوپہر کو دے آئی تو اب یہ خالی برتن اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، رات کو واپس آئیں گے دھو کے اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں۔ شیشے کے برتن یہ بوڑھا ہے توڑ دے گا، چینی کے برتن تو وہ تو خاص مہمانوں کے لیے ہیں اور خاص میکے والوں کے لیے ہیں، یہ بڈھے کے لیے تو پلاسٹک کی پلیٹ ہی کافی ہے۔ اب یہ بیچارہ خود ہی گرتا پڑتا اپنی زندگی کے سانس پورے کرتا، بالآخر ایک دن مر گیا۔ جب مر گیا تو بیٹا اب بڑا اچھا ہو کر بیٹھ گیا، لوگ آ رہے ہیں، تعزیتیں قبول کرتا ہے، جی بڑی خدمت کی ابا جان کی، اللہ قبول فرمائے۔ اپنے اس کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آتا ہے کہ اب اس کو صاف ستھرا کروں، اس ڈرائیور کو دوبارہ یہاں لے کر آؤں کہ اس کا 10 سال کا بیٹا بھی ساتھ آتا ہے۔ جب صفائی شروع ہونے لگتی ہے تو یہ بیٹا کچھ کمرے میں ڈھونڈ رہا ہے، اس کی نظر اچانک اس پلیٹ پہ پڑتی ہے جس پلیٹ میں دادے کو کھانا رکھ کے دیا جاتا تھا، پلاسٹک کی پرانی سی پلیٹ۔ تو بھاگتے ہوئے اس پلیٹ کو اٹھاتا ہے اور اپنے جسم کے اندر چھپا لیتا ہے۔ باپ کہتا ہے پھینک دے بیٹا، گندی پلیٹ ہے، گندی، ہمیں نہیں ضرورت اس کی، پھینک دے۔ کہا نہیں مجھے ضرورت ہے ابو، مجھے ضرورت ہے۔ کہا سبحان اللہ، تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے میں اپنے بیٹے کے ہاتھ اسی پلیٹ کے اندر کھانا رکھ کر آپ کے لیے بھیجا کروں گا۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، چیخ مار کے رو اٹھا، اور پھر اس کو اپنا گناہ، اپنی غلطی یاد آئی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ یاد کر لو، اگر آج ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے بڑھ کر کرے گی۔ تاریخ میں آتا ہے ایک شخص اپنے باپ کو تنگ آ کر کندھے پہ اٹھاتا ہے، ٹوکرے میں ڈالتے ہوئے اس کو دریا میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، جو اوپر پڑا ہے نا پھینک رہا ہے، کہتا ہے پتر تھوڑا جا زور لا کے سٹی، تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا۔ کہا ابا میں تجھے مارنے کے لیے پھینک رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے زور لگا کے آگے کر کے پھینکنا۔ کہا بیٹا جہاں تو پھینکنے لگا ہے یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے زور سے پھینکنا، تیرے والا اس سے بھی آگے پھینکے گا۔ جو ایسا کرے گا ماں باپ کے ساتھ، یاد کر لو اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے برا سلوک کرے گی۔ ایک واقعے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ برا سلوک، اور یہ بوڑھی عورت، اس کے 2 بیٹے، جوانی میں ہی اس کا